میموری مینجمنٹ اور میموری آرکیٹیکچر میں فردر ہم کچھ چیزیں ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. ایک آئیڈیا اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ میموری مینجمنٹ کو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس ڈیٹا ایڈیشن ریویوز اگر ہیں تو میموری مینجمنٹ ریلیٹڈ کون سے ڈیٹا ایڈیشن ریویوز کیا چیز کریں گے. تو پہلے پورشن میں ہم لوگ میموری مینجمنٹ اوور ویو کریں گے، پھر ہم اس کے اسٹرکچر کی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، اور پھر ایس جی اے ٹارگیٹ، ایس جی اے ایگریگیٹ ٹارگیٹ، اس طریقے سے ڈائنامک چونکہ میموری بار بار چینج ہوتی ہے تو $V میموری ٹارگیٹ ایڈوائز ہم اس یوز کریں گے. میں ایک دفعہ چیز آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ڈیٹا ایڈیشن ریویوز چاہیے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، ان کے کون کون سے کالم ہیں، آپ لکھیں گے ڈسکرائب ڈکٹ، پھر آپ لکھیں گے سلیکٹ ٹیبل نیم، ٹیبل انڈرسکور نیم فرام ڈکٹ ویئر ٹیبل انڈرسکور نیم لائک. اب اس کے اندر آپ پرسنٹیج میموری لکھ دیں، آپ کے پاس میموری کی انفارمیشن آ جائے گی. پرسنٹیج جی اے اسٹیٹ کر دیں، وہ آ جائے گی آپ کے پاس. تو اس طرح کی یہ انفارمیشن آپ کو مل جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پرابلم بار بار آتی ہیں اور ٹاسک آتی ہیں، آپ بار بار چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا ایکسپیرینس بلڈ اپ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلان ڈیٹا ایڈیشن ریویو میں کیا چیز آتی ہے، فلان میں کیا آتی ہے. تو اس طریقے سے آپ انفارمیشنز کو بڑا جلدی مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. سسٹم گلوبل ایریا کیا ہے؟ ایک شیئرڈ ایریا ہے، ایک شیئرڈ پورشن آف دی ڈیٹا بیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ بیک گراؤنڈ پروسیسز ہیں جو کہ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس سے. اور ڈیٹا بیس اٹ سیلف کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم آگے مینیج کریں گے پی جی اے کے ساتھ، اور اس میں کیش ڈیٹا، بلاکس، شیئرڈ ایس کیو ایل، اس طرح کی انفارمیشنز ہوں گی. تو سسٹم گلوبل ایریا میں بفر کیشے، ریڈو لاگ، جاوا پول اور شیئرڈ ایریاز یہ انکلوڈ ہوتے ہیں. ود بیک گراؤنڈ پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ پروسیسز ایکشنز پرفارم کرتے ہیں ود دی ڈیٹا بیس، جہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی کنٹرول فائلز ہوں گی، جہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا فائلز ہوں گی، اور اس طریقے سے ایڈیشنل ڈیٹا ہوگا. تو ان کو آپس میں کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے. تو پروگرام گلوبل ایریا کیا ہے؟ اس کو نارملی کنٹرولنگ ایریا کہا جاتا ہے. اور کنٹرول ایریا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نان شیئرڈ ہوتا ہے اور یہ فلی ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے فار دی اوریکل ٹو پرفارم دی پروسیسز، اور پروسیسز کو مینیج کس طریقے کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم نارملی کہہ سکتے ہیں ایکسیس ٹو پی جی اے از ایکسکلوسیو ٹو دی سرور پروسیس. تو ہر پروسیس کے لیے ایک علیحدہ پی جی اے ہوتا ہے. تو ملٹیپل پروسیسز جو ہیں وہ سرور پہ چلتے ہیں اور اس کی فارمیشن جو ہے وہ ہمیں اس فارم میں نظر آتی ہے. تو ہمارے پاس لیٹس سپوز 3 پی جی اے ہیں اور ہمارے پاس اس کے کورسپونڈنگ 3 سرورز ہیں جو کہ پرفارم ہوں گے، یعنی ایکٹیویٹ کریں گے ایس جی اے کو، ایس جی اے کو کام میں لے کے آئیں گے. اور اس میں ایس جی اے میں ڈفرینٹ قسم کے پولز ہیں، پورشنز ہیں، اور یہ شیئرڈ میموری ایریا ہے. اور یہ پورشن جو ہے بیک گراؤنڈ پروسیسز کے ساتھ کام کرتا ہے اور یہ پی جی اے کو دوبارہ وہی رسپانسز دیتا ہے، یعنی پی جی اے ان کو چلاتا ہے اور پھر اس کے بعد آؤٹ کم بھی پی جی اے کے پاس ہی آتا ہے، اور اس بیسس پہ ایک خاص اسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے. ہمارے پاس یہ ایک کمانڈ ہے ڈی بی اے کی، اس کو ایس کیو ایل نہیں کہا جاتا، یہ ڈائریکٹ کمانڈز ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں شو پیرامیٹر ٹارگیٹ. تو ڈفرینٹ قسم کے مسائل جب آتے ہیں تو ڈی بی اے اس طرح کی کمانڈ رن کر کے سچویشن دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایکٹیو لیگ ٹارگیٹ ہے، اسی طرح ایس جی اے ٹارگیٹ ہے، اور ٹارگیٹ میں آپ دیکھیں بگ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے اور اس کی ویلیو 272M ہے. اسی فارم میں اگر ہم ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ یوز کریں تو ہم لکھتے ہیں سلیکٹ ویلیو فرام $V پی جی اے اسٹیٹ ویئر نیم از اکول ٹو میکسیمم پی جی اے الوکیٹڈ. مطلب فرض کیا آپ کا سرور چل رہا ہے اور کافی سارا ڈیٹا آ رہا ہے، بہت سارے یوزر کام کر رہے ہیں، لیکن ڈی بی اے کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور کچھ یوزر جو ہیں وہ کمپلین کرنا شروع کر دیں گے، یا سرور کے اوپر آپ کو میسیجز آئیں گے، یا آپ کوئی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ جی پی جی اے یا ایس جی اے یا پی جی اے میکسیمم سائز جب وہ ایکسٹینڈ کر گیا ہے اور اس وجہ سے ڈیٹا بیس جب وہ سلو ہو رہی ہے یا ڈیٹا بیس اسٹک ہو گئی ہے یا یوزر جو ہے وہ اس نے کام کرنا ہے اس سے کام نہیں ہو رہا، تو پھر اس طرح کی کمانڈز آپ رن کر کے اسٹیٹسٹیکلی ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور ڈفرینٹ آپشنز چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا باٹل نیک ہے، اس کو کیسے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم ایس جی اے اور اس کے فارمولا کو یوز کر کے لاسٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں تو اس فارم میں اس کو مینیج کیا جاتا ہے، اور اگر مینولز میں اس کی فردر ڈیٹیلز ہیں جس کو دیکھ کے چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں.
سملرلی وی ڈالر میموری ٹارگٹ ایڈوائز ہمارے پاس ایک ڈیٹا ریویو ہے جس میں ڈفرینٹ میموری سائز آف دی شیئرڈ میموریز دی ہوئی ہیں. ان کی آپ کے پاس سائز فیکٹرز ہیں اسٹیبلش ڈیٹا بیس ٹائم میں کہ کب یہ بنی ہیں, کتنی فریکوینٹلی یہ چینج ہو رہی ہیں, اور یہ چونکہ ڈائنامکلی مینج ہو رہی ہیں کیونکہ میموری ایلوکیٹ ڈی ایلوکیٹ سچویشن میں ہے, اس لیے وی ڈالر پیرامیٹر جو ہے وہ اس میں استعمال ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے ان چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ فریکوینٹلی چینجز ہو رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے اور بہت سارے یوزر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ڈیٹا بیس کے اوپر, چند ایک کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری میموری جو ہیں وہ فری ہو جاتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نے کوئی ایسکل چلائی تھی 2 بجے, اس وقت آپ کے پاس بہت ساری میموری ایلوکیشن جیسی یہ 6 یا 7 آپ کو نظر آئی ہیں, لیکن 5 بجے کے بعد شاید آپ کو کوئی بھی نظر نہ آئے یا 1-2 آپ کو نظر آئیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈائنامکلی سچویشن چینج ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ ایک ڈائنامک ڈکشنری ویو آپ استعمال کر رہے ہیں. وی ڈالر پی جی اے اسٹیٹ بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ڈکشنری ویو ہے, اور اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ایسکل اسٹیٹمنٹ اگین یوز کرنی پڑے گی. اس کو ڈسکرائب کریں اور اس میں ایک کالم آئے گا ویلیو, تو آپ لکھیں گے سلیکٹ ویلیو وی ڈالر پی جی اے اسٹیٹ, جہاں پہ آپ میکسیمم پی جی ایلوکیٹڈ کریں گے. اور ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 272 سائز ہے اور 90 جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے جو ہم نے لاسٹ سلائڈس میں لاسٹ ماڈیول میں ڈسکس کیا تھا, تو اس کو اگر آپ دونوں کو ایڈ کریں تو آپ کے پاس میموری ٹارگٹ جو ہے وہ 392 آتا ہے, تو منیمم جو ہے وہ اس کی انکریز 120 ہوگی.